یہ دوبارہ کام کرتے رہیں گے, یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اسلحے اور بارود کے ڈھیر پہ ہمارا شہر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسلحہ آئی چلا جا رہا ہے اور لوگ اس کو جمع کیے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے نہیں پتا یہاں تیسری جنگ عظیم کی تیاری ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے, یا کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے شہر کراچی کے لوگوں سے. دیکھیں بالکل اسی طرح ہے, کراچی میں اسلحہ بنتا نہیں ہے, کہیں سے آتا ہے. تو یہ جتنی بھی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں جو آج ہے, ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو روکا جاتا, مگر کسی نے بھی ایسے سٹیپس نہیں لیے کہ اس اسلحے کو جو کہ کراچی میں نہیں بنتا اس کو روکا جائے. جہاں تک شرف الدین میمن صاحب کی بات ہے, اب وقت وہ آ گیا ہے, سچویشن کراچی کی ایسی ہو گئی ہے کہ کنسنسس پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں چاہیے, اب اس سے بالاتر ہو گئی یہ بات. اب کنسنسس ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں. کرمنل ایلیمنٹس کی لسٹیں فلور آف دا ہاؤس تک آ گئی ہیں, سندھ کے سارے ذمہ داروں کے پاس لسٹیں موجود ہیں, فیڈرل گورنمنٹ, رحمان ملک سب کے پاس, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سب کے پاس ہم نے لسٹیں دی ہیں. اور اگر وہ لسٹیں ہماری غلط ہیں تو وہ لسٹیں چیک کروا لیں. میں بتاتا ہوں کیوں چھوٹتے ہیں, وہ لسٹیں چیک کروا لیں. وہ اگر ایجنسیز کی ٹیلی کرتی ہیں تو اس پہ رہیں. آپ کرمنل ایلیمنٹس کو تو پکڑیں پہلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شرف الدین صاحب کہ قوانین بھی سخت کرنے چاہیے. یہ جو رپورٹس بنتی ہیں ان کے لیے وہ اتنی نرم ہوتی ہیں, اس میں کوئی دم نہیں ہوتا, تو کورٹ سے پھر یہ بیل پہ باہر آ جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں. وسیم بھائی, ایک تو میں نے وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے یہ آپ کے لیے, آپ اس کو نیشنل اسمبلی میں اٹھائیں, سینٹ میں اٹھائیں, سندھ اسمبلی میں اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن کو پلان جو انفیکٹ ایم کیو ایم نے اس کو پیش کیا ہوا ہے اسمبلی میں. ڈی ویپنائزیشن کا تو ہمارا بل ہے, ہم نے انیشیٹ کیا ہے وہ. میں تو وہی آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں, مگر اس کو سر پش کرنا چاہیے, اس کو کسی نے کسی اینڈ پہ پہنچائیں. اس کے ساتھ شرف الدین میمن صاحب, ہم 25 لوگ ہیں, ہم کتنا پش کریں گے؟ ساری اگر پارلیمنٹ اس کو لے کے آگے بڑھے گی تو امپلیمنٹ ہوگا. اور دوسری ایک بات ہے, آپ یاسمین آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے, جو جس ملک کی جو پولیس ہوتی ہے اس کا وٹنس مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب پولیس رپورٹ بناتی ہے, وسیم بھائی نے صحیح کہا کہ وہ جب رپورٹ بنتی ہے اس میں ایویڈنسز کا کمی سب کچھ ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وٹنس پولیس کا جو ہے وہ نہیں مانا جاتا. اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے. میں آپ کی تمام باتوں سے ایگری کرتی ہوں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس پکڑتی ہے, سزا پولیس نے پکڑا ہے, اسٹیٹ نے پکڑا ہے, مگر آپ کو اس کے لیے سزا کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. آپ تو بات سر یہ تو لیجسلیٹرز کی بات ہے نا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے صرف اس بات کا جواب آپ سارے دے دیں کہ آج پورا دن جو شہر جلتا رہا تو پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز بیٹھے ڈیبیٹ کرتے رہے کہ جی اوباما سے ملاقات ہے اور فلانے سے ملاقات ہے, تو یہاں جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس کھاتے میں مر رہے ہیں؟ دیکھیں میں جسمین اس کا جواب آپ کو دوں. پیپلز پارٹی دے دے تو بہتر ہے. شاید جی یہ میرا خیال ہے آپ کو پھر مکمل رپورٹ اس کی نہیں ملی. کراچی پر وہاں بالکل بات ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, لیکن یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ اگر ایک شہر میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ پورے ملک کے نظام کو جو ہے ایک طرف روک دیں اور سارے اسی پہ بات کریں. یقیناً یہ افسوسناک واقعہ تھا, اس پہ بات ہونی چاہیے, اس پہ غور و فکر ہونی چاہیے, اور وہ ہوا تھا. لیکن جس مسئلے کے لیے جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا وہ صرف اور صرف پاک امریکن ریلیشن شپ پہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے ایشو کو وہاں ٹیک اپ کیا گیا. وہاں پر مختلف ممبرز نے بات کی, ایم کیو ایم کے خود ممبرز نے بات کی, وہاں سے انہوں نے بائیکاٹ کیا, وہاں پر اپنی وہ بات رکھ کے گئے. اس کے بعد جب وہ چلے گئے وہاں اور ممبرز نے بھی اس پہ بات کی. تو یہ کہنا کہ جی سینٹ میں نیشنل اسمبلی بات نہیں ہوئی, یہ بات مناسب نہیں اور ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات کہی ہے میمن صاحب نے بھی, اور وسیم اختر صاحب بھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں, کہ ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن کا اور جوڈیشل سسٹم کچھ ہے اس کے اندر ہمیں کوئی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. یہاں پر گواہوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں, ابھی میں صرف ولی بابر کے کیس کا اگر آپ کو حوالہ دوں تو ان کو جو وٹنسز تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح سے جب چیزیں سامنے آتی ہوں گی تو جو واقعات جن لوگوں نے آج گاڑیاں جلتے ہوئے دیکھی ہوں گی, جن لوگوں نے لوگوں کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, وہ کسی صورت میں بھی سامنے نہیں آئیں گے. اور یہی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگ کرتے ہیں, دندناتے پھرتے ہیں, اور جو وسیم بھائی کہہ رہے ہیں نام دیے, نام میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے پکڑے بھی گئے ہوں اور بہت سارے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش بھی کر دیا ہو. لیکن چونکہ ہمارے سسٹم میں خامیاں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے لسٹیں پرووائڈ کی ہیں, جو ہم نے نام دیے ہیں, اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا. میں نے وسیم کو آج خود یہ کہتے سنا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں لیکن مجبوری سے ہیں. لیکن اب بہرحال وہ اس بات کا تو جواب وہ خود دے سکتے ہیں کہ کیا مجبوری ہے اور کیوں مجبوری ہے. لیکن جو لسٹیں انہوں نے دی ہوں گی, اب یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ بات تو مناسب نہیں ہے کہ اگر میں کوئی ایک فہرست بنا کے دوں اور میں حکومت سے توقع کروں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, یقیناً اس پر ایکشن لیے گئے ہوں گے. اور دوسری بات ذہن میں رکھیں
کہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں وانٹڈ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور امریکہ جیسی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو دہشت گردوں کو تلاش کر رہی ہے، وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے ہیں. تو یہ کہیں نہیں ہو رہا ہوگا کہ اگر حکومت یہ مطلب کسی اگر بندے کے اوپر 17 کیسز ہیں، کسی کے اوپر 20 کیسز ہیں، تو پولیس یا حکومت ان کو تلاش نہیں کر رہی ہوگی. یقیناً وہ اس طرح دندناتے نہیں پھر رہے ہوں گے، کہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہوں گے، وہاں چھپتے ہوں گے، وہ نکلتے ہوں گے، کارروائی کرتے ہوں گے، پھر چلے جاتے ہوں گے. یہ کراچی کے اندر کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے کہ کرمنلز یہاں چھپتے ہوں. یہاں تو بڑے بڑے دہشت گرد. ایک سیکنڈ شرف الدین میمن صاحب. شاہ صاحب دیکھیں سنیں، یہ جو بات کی ہے نا، میری ایم کیو ایم کی لسٹ نہیں ہے، یہ سی پی ایل سی کی لسٹ ہے. سی پی ایل سی نے لسٹ دی ہے، ان کو گورنمنٹ کے اداروں نے لسٹ دی ہے. ہم نہیں بول رہے، پریشر نہیں ڈال رہے کہ ہماری لسٹوں پہ کام کرو، ایسا نہیں ہے. آپ سی پی ایل سی کی لسٹ پہ کام کرو. سنیں، وسیم شرف الدین میمن صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں سی پی ایل سی والی لسٹ نہیں ملی ہے. عجیب لسٹ ہے، وہ ہوم منسٹری تک پہنچی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سی پی ایل سی نے باقاعدہ بھتہ مافیا کی لسٹ دی ہے ان کو نہیں علم میں، میرے علم میں ہے. میں ان میٹنگ میں بیٹھا ہوں. سی ایم صاحب کے سامنے بھی لسٹ رکھی گئی ہے، ہوم منسٹر کے سامنے بھی لسٹ رکھی گئی ہے، فیڈرل منسٹر جو انٹیریئر کے ان کے سامنے بھی لسٹ رکھی گئی ہے. میں گواہ ہوں اس کا. وہ کہہ رہے ہیں سب کے سامنے رکھی گئی ہے. شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا خدا را کوئی پرماننٹ حل بھی تو کریں نا آپ لوگ. مطلب ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی، وہ میں آپ سے وہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. جو مشاعرہ تھا متحدہ قومی موومنٹ کا، اس میں آپ لوگوں کے لوگ انوالو تھے، گئے تھے وہاں فائرنگ کرنے، جھنڈے لگانے؟ نہیں، یہ تو دیکھو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ این پی کے لوگ جائیں اور کسی مشاعرے پہ اس کو فائرنگ کی ضرورت ہی کیا تھی. اور پھر وسیم صاحب خود کہتے ہیں کہ پولیس ادھر موجود تھی اور پولیس نے فائرنگ کی، ایک آدمی کو مارا گیا، ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا. اب ہم یہ رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جس آدمی کو مارا گیا اس کو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے. اب ہم نے چونکہ کوalition میں ہے، جس طرح وسیم نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، کوalition کی یہی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو خامخواہ بلیک میل نہیں کرتی، وہ حکومت کو وقت دینا چاہتی ہے. جس طرح اب میرے 3 بھائیوں نے کہا کہ کراچی بارود کا ڈھیر ہے. جب بارود کا ہمیں پتہ ہے سب کو، اگر تینوں چاروں جماعتوں کو پتہ ہے کہ بارود کا ڈھیر ہے، تو بارود کے ڈھیر پہ اگر آدمی بیٹھ کے تو پھر ماچس نہیں جلاتے. پھر حکومت کے جو کوalition پارٹنر ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس بارود کے ڈھیر کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ اسے آگ نہ لگے. اگر ہمارے آدمی ہوتے تو ہم نے تو بات ہی نہیں کی. جب رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی اس پہ انکوائری کر رہی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، انکوائری آ جائے گی. تو اگر ہمارے آدمی ہوں گے تو ہم بالکل اس کو آن نہیں کریں گے. اس طرح تو ہمارا آدمی مارا بھی گیا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا کہ وہ آ جائے، جی آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے. اگر ہمارا آدمی ہو سکتا ہے ہمارا آدمی نہ ہو تو پھر یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کراچی کو بچانا ہے تو پھر اس طرح کال نہیں دینی چاہیے. اگر میرے دو آدمی شہید ہو جائے یا کسی غلط انسان کی وجہ سے جو کہ جس میں 17 کیسز ہو تو وہ تو کرمنل ہوا نا. ایک کرمنل کے لیے اگر میں تمام کراچی کو آگ لگانا چاہوں تو یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہی ہماری مجبوری ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو سپورٹ کریں، حکومت کا ساتھ دیں اور ان کرمنل کو پکڑیں. لیکن اگر ہم اس طرح کال دیں گے تو حکومت کرمنل کو پکڑے گی یا حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرے گی. تو یہ اپنی مجبوریوں کو نبھاتے ہوئی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تب تک جب کہ حکومت میں ہونا ہو. اگر حکومت میں ہم نہیں ہیں تو پھر تو ہم آزاد ہیں، ہم ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، ہم جلوس بھی نکال سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ حکومت میں ہوں پھر میں جلوس بھی نکالوں گا. میں قطعی نہیں نکالوں گا. میں امن و امان کی کوشش کروں گا. میں حکومت کا اس وقت ساتھ دوں گا کیونکہ میں خود پھر یہ مجھ میں انگلی اڑتی ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئی کس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں، کس طرح آپ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہنسلا ہوگا. تو یہی کچھ ہوگا جو کراچی میں ہوا ہے. نقصان تو غریبوں کا ہوا ہے جن کے ایک بستی یا جو لوگ 9 لوگ مارے گئے، تو وہ لوگ بیچارے تو پتہ نہیں کس کام سے نکلے ہوئے. سیریس بات یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کے مزاج کا بھی ہمیں پتہ ہے، حیدرآباد کے مزاج کا بھی پتہ ہے. جب بھی ایسا واقعہ ہوا ہے اور جب بھی ایسے کال دی گئی ہے اس میں لوگ مرے بھی ہیں اور اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے اور اس سے ڈبل بلکہ کئی گنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اگر ہم حکومت میں ہے تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اس ایک کال سے کتنا نقصان ہوتا ہے. میں وسیم بھائی کو نہیں کہتا، لیکن چونکہ ان کی ادھر میجارٹی ہے اور لوگ جب اپنے آدمی کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ضروری بات ہے اس کا ریئیکشن بھی سخت آتا ہے. تو اس ریئیکشن کو روکنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے سے دیکھیں کہ ہمارے ریئیکشن سے، یہ لوگوں کے ریئیکشن سے ہمارے کال سے کتنا نقصان ہوگا. تو کراچی تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ ان لوگوں کا ہے جو کراچی میں رہتے ہیں، جس کے 20 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، 25 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. سندھ ان کا ہے جس کا ادھر حکومت ہے.
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے جب تک حکومت میں ہے. جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر تو ہمارا پروٹیسٹ بھی بنتا ہے, ہمارا احتجاج بھی بنتا ہے, اور حکومت پہ ہماری جتنی بھی ہم تنقید کریں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے. لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے میرے خیال میں یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ پھر حکومت میں اگر حکومت کی اچھی چیزیں ہو تو کون کرے, لیکن حکومت میں اگر کوئی اس میں ذمہ داری آتی ہے تو ذمہ داری کو بھی قبول کرنی چاہیے. وسیم آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کال کے بعد اگر یہ انسیڈنٹ ہو جائے تو اتنی جو یہ مار کٹائی, لڑائی جھگڑے, بسوں کا جلانا, یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ حکومت کی کولیشن اور حکومت کے ساتھ رہنے کی ان کی پالیسی ہوگی. ہم اچھی چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ان کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے, اسی لیے ہم کولیشن میں ہیں کہ اگر حکومت کہیں چیز خراب کر رہی ہے تو اس کو وارن کریں, اس کو بتائیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. اب اگر کلنگ ہو رہی ہے تو میں اپنے جنازوں کو چھوڑ کے پارلیمنٹ کا سیشن نہیں اٹینڈ کروں گا. آج میرے 2 جنازے دفنائے گئے ہیں, میں فورن پالیسی پہ نہیں بیٹھوں گا. ماضی میں پارلیمنٹ کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سویم پہ 40ویں پہ برسی پہ پورا بزنس وائنڈ اپ کیا گیا ہے, سیشن میں کام ہی نہیں ہوا, بند ہوا گیا, سیشن چھٹی کر دی گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. میرے لیے میرے ووٹرز کی, عوام کی جانوں کی زیادہ ویلیو ہے بنسبت فورن پالیسی کے. فورن پالیسی جس طرح سے بن رہی ہے, جس طرح بنی ہے ماضی میں, اور آئندہ جو بنے گی وہ ہم سب کے علم میں ہے. ہم اگر اپنی اندرونی پالیسی, ڈومیسٹک داخلی پالیسی صحیح کر لیں تو ہم بہت مضبوط ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ آ سکتے ہیں. ہم اگر داخلی اور اندرون ملک ہم لڑواتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, تو کتنی بھی آپ فورن پالیسی بنا لیں کسی کام کی نہیں ہے. لڑواتے رہیں گے, انہوں نے کہا لڑواتے رہیں گے. سعید غنی صاحب یہ کیا پالیسی ہے مجھے یہ بتا دیں. ایک اتحادی سے یہ کرانا, دوسرے سے یہ کرانا, ساری کی ساری منسٹری غائب, لوگ غائب, کہاں مطلب ہے مجھے بتا دیں خالی یہی آرڈر رحمان ملک دے دیتے نا رینجرز اور پولیس کو کہ جی پکڑو ان کو اور شوٹ اینڈ سائٹ کرو یا جو بھی کرو, مگر کم از کم شہریوں کو تو تحفظ دو. جاسمین پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں, اور میں خود ان میں سے ایک ہوں, میرے والد صاحب انہی کراچی کی سڑکوں پر قتل ہوئے ہیں جی, میرے 2 نوجوان کزن 18 اکتوبر کے سانحے میں شہید ہوئے ہیں. تو میں خود اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں, اس تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جن کے گھروں سے اس طرح جنازے اٹھتے ہیں ان کے گھروں میں کیا احساسات ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رحمان ملک صاحب پولیس اور رینجرز کو احکامات دیں تو یہ احکامات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پولیس اور رینجرز کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے تو اس کو وہ ٹیک اپ کریں, اس کو دیکھیں, اس کے مسئلے کا حل ذمہ داری کہاں نظر آئی سعید غنی صاحب؟ سارا دن شہر چلتا رہا. میری بات سن لیں, اگر کہیں پر کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے کے جو بھی ذمہ دار پولیس افسر ہیں ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہوگی. لیکن یہ پورے کراچی کے خلاف لے لیں, پورے کراچی کے افسروں کے خلاف میرا خیال ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر تھانے کی حدود میں جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے وہاں کے ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے. بالکل غنی صاحب, جب رائٹس اور موب کی سچویشن ہوتی ہے نا تو جاسمین بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کو روکنا. پوری دنیا میں نہیں ہوتا, یہ صرف شہر میں نہیں, اونلی کراچی. اتنا بڑا موب نہیں تھا سر, اتنی کوئی سونامی نہیں آ گئی تھی. دیکھیں آپ کی جو موونگ ٹارگٹس ہیں, جس طرح وہیکلز کو ٹارگٹ کیا گیا, ہم نے پولیس اور رینج کھڑے دیکھا but they did not do anything. نہیں دیکھیں, اگر آپ نے جلتے ہوئے کوئی گاڑی دیکھی اور آپ کہیں کہ وہ نہیں جلتے ہوئے نہیں, میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ موبس کو کہا گیا جی آگے گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں آپ واپس ہو جائیں. سو پولیس did not take any action. دیکھیں اس میں پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جی پولیس پروٹیکٹ کرے, اگر وہ ان کو جانے دیں, یہ آپ کا کہنا کہ ان کو جانے دیں, 5 گھنٹے میں اس پہ بحث کر سکتے ہیں, but today the police of this city has failed. دیکھیں وہاں پر کہیں اگر ہیں, کہیں اگر کمی ہوئی ہے تو ظاہر اس کے خلاف ایکشن ہوگا. lost 8 people for God's sake, 8 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, 60 سے زیادہ گاڑیاں جلا دی گئی ہیں, تباہی بربادی پھیرتی جاتی ہے ایک شہر کے اوپر, اور آپ کہتے ہیں پولیس کی ذمہ داری پوری ہوئی ہے. I don't think کہ پوری ہوئی ہے. وسیم اختر صاحب, سینیٹر سعید غنی صاحب, شاہ صاحب اور شرف الدین محمد صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.